دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع نہایت ہی پر اسرار ہے اور پر تجسس ہے، کیونکہ یہ موضوع کسی انسان سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہاں بات ہو رہی ہے دو فرشتوں کی جن کے نام ہاروت اور ماروت ہیں، اور جو اس وقت بھی اس دنیا میں اپنے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں۔ امام ابن کثیر ہاروت اور ماروت سے متعلق ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دومتا الجندل کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتقال کے تھوڑے ہی عرصے بعد آپ کی تلاش میں آئی اور آپ کے انتقال کی خبر پا کر بے چین ہو کر رونے پیٹنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ناچاکی رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مجھے چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ ایک بڑھیا سے جب میں نے یہ ذکر کیا تو اس نے کہا جو میں کہوں وہ کر، خود تیرے پاس آ جائے گا۔ میں تیار ہو گئی۔ وہ بڑھیا رات کے وقت وہ دو کتے لے کر میرے پاس آئی، ایک پر وہ خود سوار ہوئی اور دوسرے پر میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں بابل پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا کہ لوہے کے زنجیر میں جکڑے دو شخص ادھر لٹکے ہوئے تھے۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ ان کے پاس جا اور ان سے کہے کہ میں جادو سیکھنے آئی ہوں۔ میرے بات پر انہوں نے کہا ہم تو آزمائش میں ہیں، تو جادو نہ سیکھ، اس کا سیکھنا کفر ہے۔ میں نے کہا میں تو سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر جا اور اس تندور میں پیشاب کر کے چلی آ۔ میں گئی اور ارادہ کیا، لیکن کچھ دہشت طاری ہو گئی۔ میں واپس آ گئی اور کہا میں فارغ ہو آئی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا تو غلط کہتی ہے، ابھی بھی تو کچھ نہیں بگڑا، تیرا ایمان ثابت ہے، اب بھی لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے کہا مجھے تو جادو سیکھنا ہے۔ اسی طرح دوسری مرتبہ بھی ہوا۔ تیسری مرتبہ میں پھر تندور کے پاس گئی اور دل کھڑا کر کے پیشاب کرنے کو بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار منہ پر نقاب ڈالے نکلا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ میں واپس چلی آئی، ان سے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا اب کی مرتبہ تو سچ کہتی ہے، وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ میں سے نکل گیا، اب تو چلی جا۔ میں اور اس بڑھیا سے کہا انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ اس نے کہا بس تجھے وہ آ گیا ہے، اب تو جو کہے وہ ہو جائے گا۔ میں نے آزمائش کے لیے ایک دانہ گیہوں کا لیا، اسے زمین پر ڈال کر کہا اگ جا، وہ فوراً اگ گیا۔ میں نے کہا تجھ سے میں بال پیدا ہو جائیں، چنانچہ وہ پیدا ہو گئے۔ میں نے کہا سوکھ جا، وہ بال سوکھ گئے۔ میں نے کہا الگ الگ دانہ ہو جا، وہ ہو گیا۔ پھر میں نے کہا روٹی پک جا، تو روٹی پک گئی۔ یہ دیکھتے ہی میرا دل نادم ہوا اور مجھے اپنے بے ایمان ہونے کا صدمہ ہونے لگا۔ اے ام المومنین، قسم اللہ کی میں نے اس جادو سے کوئی کام نہ لیا، نہ کسی پہ۔ یوں ہی روتی پیٹتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہوں، لیکن بدقسمتی سے آپ کو بھی میں نے نہ پایا۔ اب میں کیا کروں؟ اتنا کہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی اور سب کو اس پر ترس آنے لگا۔ آخر بعض صحابہ نے کہا اب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فعل کو نہ کرو، توبہ و استغفار کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرو۔ بحوالہ تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ دونوں اشخاص جو لوہے میں جکڑے ہوئے تھے ہاروت اور ماروت تھے۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ کچھ یوں ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ پاک نے آسمان اور زمین کے پردے درمیان سے ہٹا دیے، تو فرشتوں نے زمین پر آسمان کا حال دیکھا تو شراب نوشی، قتل و غارت گری اور زنا جیسے گناہوں میں مبتلا تھے۔ یہ دیکھ کر فرشتوں نے اللہ پاک سے شکایت کی کہ ان لوگوں کو تو زمین پر عبادت و اطاعت کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور اہل زمین کے لیے بد دعا بھی فرمائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے سامنے رہتے ہو، بلکہ انسان اور میرے درمیان ایک حجاب ہے، اس کے علاوہ اس میں نفس پرستی کا بھی مادہ رکھا گیا ہے، اسی وجہ سے وہ گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کے مطمئن نہ ہونے پر رب کائنات نے فرمایا کہ تم اپنے میں سے پرہیز اور نیک فرشتوں کا انتخاب کرو، ہم انسانی اوصاف کے ساتھ انہیں دنیا میں بھیجیں گے، پھر تم دیکھنا کہ وہ گناہ کرتے ہیں یا نہیں۔
हारूत और मारूत समेत 3 फरिश्तों को चुना गया, लेकिन तीसरे फरिश्ते ने इस आजमाइश से दस्तबरदारी का इजहार किया और अलग हो गया। जबकि हारूत और मारूत को इराक के शहर बाबल में उतारा गया। बाबल में ये दोनों फरिश्ते काजी के फराइज अंजाम देने लगे और रात होते ही इसमें आज़म के ज़रिए इस्मान पर चले जाते। एक मरतबा एक हसीन और जमील औरत अपने शौहर की शिकायत लेकर हारूत और मारूत की अदालत में हाजिर हुई, जिसका नाम ज़हरा था। कुछ रिवायत के मुताबिक इसका नाम बेदख्त बताया जाता है। हारूत और मारूत इसकी खूबसूरती की ताब ना लाकर इसके आशिक हो गए और इससे ख्वाहिश गुनाह ज़ाहिर की। ज़हरा नामी इस औरत ने ज़िना की खातिर एक शर्त की कि वो दोनों पहले इसके खामद को कत्ल कर दें। हारूत और मारूत ने इसे एक गुनाह अजीम समझते हुए इससे इनकार कर दिया। वो औरत वापस चली गई, लेकिन हारूत और मारूत के दिल से महव ना हो सकी। ज़हरा नामी औरत से दोबारा मुलाकात होने पर हारूत और मारूत ने एक मरतबा फिर इसी ख्वाहिश बद का इजहार किया। इस मरतबा ज़हरा ने इन 4 शराइत में से एक शर्त को पूरा करने अपनी कीमत मुकर्रर की। ज़हरा की खामद का कत्ल, बुत परस्ती या फिर इसमें आज़म को मुंतकिल करे, जिसे वो फरिश्ते पढ़कर आसमान पर पहुंच जाते हैं। हारूत और मारूत शराब नौशी को एक हल्का गुनाह समझकर यह हाँ कर बैठे और फिर शराब के नशे में ज़हरा के साथ जिना किया, इसके खामद को कत्ल किया, बुतों को सजदा भी किया और इसमें आज़म भी ज़हरा को मुंतकिल कर बैठे। अब अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान के पर्दे एक बार मर्तबा हटा दिए और फरिश्तों को हारूत और मारूत के ये अमाल दिखाए। ये देखने के बाद फरिश्ते आज भी इंसानों की मगफिरत के लिए दुआ करते हैं। इसमें आज़म सीखने के बाद ज़हरा नामी औरत हारूत और मारूत के साथ आसमान पर रवाना हुई, जहाँ इसे कैद करके एक सितारे में तब्दील कर दिया गया, जिसे आज हम ज़हरा यानी वीनस के नाम से जानते हैं। जबकि हारूत और मारूत को ये इख्तियार दिया गया कि या हारूत और मारूत आखिरत में अजाब का मज़ा चखें या फिर दुनिया में मुब्तला अजाब में हो। हारूत और मारूत ने दुनिया के अजाब को चुना। इनके पर काट कर दोनों को बाबल के एक कुएं में लटका दिया गया और ये दोनों ता क़यामत ऐसे ही लटकते रहेंगे। सूरत अल बकरा की आयत नंबर 102 और मुख्तलिफ हदीस के जिनके में मसनद अहमद की हदीस भी शामिल है, हारूत और मारूत का तज़किरा किया गया है। जबकि इमाम हजर अस्क़लानी, अल्लामा सियाती और इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अजमईन ने भी इस वाक़े के दुरुस्त होने की निशानदही की है। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो हम बाखबर रहें।